بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب خیریت ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے وحاج میرا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، بچوں سے ہی مسٹیک ہوتی ہے، بڑوں سے نہیں ہوتی۔ بڑوں سے مسٹیک ہو تو اس کو جان بوجھ کے کہا جاتا ہے۔ آپ بچے ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن بس یہ خیال رکھا کریں ایسی لینگویج ہو کہ اگر وہ کوئی سن بھی لے تو اس سے کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بہرحال چلیں، گلفشا ایمن کا انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا ہوگا، ہے نا؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا ایک منٹ، تمہاری آواز نہیں آ رہی گلفشا، ایک منٹ رکنا ذرا، تم ان میوٹ ہی رکھو اپنے آپ کو، میں ذرا دیکھ لوں اس کی سیٹنگ میں، کیونکہ میں آج جو ہے نا اسپیکر ڈفرینٹ یوز کر رہا ہوں، ہینڈ فری یوز کر رہا ہوں، اور اچھا اب تم کچھ بولنا گلفشا، ذرا ہیلو ہائی کرنا۔ تمہیں میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی جی آپ کی آ رہی ہے۔ اب آپ وہ کی بھی سر آواز آ گئی، آپ کی آواز، گڈ۔ جی میرا بچہ، کیا بتا رہی ہیں آپ سر ایمن کے؟ کل تو وہ آنی تھی لیکن وہ ان کو پتہ نہیں تھا ایک ہی وہ لنک یوز ہوتی ہے، تو میں نے انہوں نے جب مجھے میسج کیا تھا تو کہہ رہے تھے لنک تو آئی نہیں، تو میں نے ان کو لنک بھیجی تو دیر ہو گئی تھی، آئی تھنک اچھا 5-10 اچھا منٹ اچھا، بتا دیں آپ بعد۔ سب کو، میں بتا دیتا ہوں آج، ابھی بھی بتا دیتا ہوں جو لوگ موجود ہیں میٹنگ میں، کہ بھائی سیم لنک ہم یوز کرتے ہیں 3 days کے لیے نارملی۔ اگر نیا لنک بناتے ہیں تو نیکسٹ ویک کے لیے نیا لنک بنتا ہے، ورنہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے نئے لنک کی تو ہم اسی لنک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج لنک بھیجا آپ کو میک والوں نے؟ نہیں ہاں تو بس وہی والا لنک ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں بسم اللہ بھیجا تھا سر۔ بھیجا ہے؟ افرا مظہر ہاں کا؟ ہاں یس بھیجا۔ سر۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہرحال اچھا گلفشا جو ہے وہ ناظم آباد میں ہے، تو ناظم آباد والے میرا خالی لنک بھیجتے نہیں ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا مسئلے مسائل ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن بہرحال چلیے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں۔ یسٹرڈے الحمدللہ ہم ورڈ کہاں تک پہنچے تھے، یاد دلائیں گے آپ مجھے؟ سیلز تک پہنچ گیا اگر میں غلط نہ ہوں، ایسا ہی ہے؟ پرچیز ریٹرن بھی سمجھا دیا تھا نا؟ نو نا سر، سیلس پڑھانا تھا۔ سیلز پڑھانا ہے، جی اوکے۔ چلو بھائی اپنا وحاج بھائی، سیلز کا لفظ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد دماغ میں کیا آتا ہے؟ عام انسان والی بات کیجئے گا پلیز، عام انسان والی۔ جی سر، وحاج بھائی، وحاج بھائی کین یو ہیئر می؟ وحاج بھائی آر یو دیئر؟ وحاج خان صاحب، میرا خیال ہے وحاج صاحب کا انٹرنیٹ کنیکشن ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو جی افرا آپ بتا دیجئے میرا بیٹا، سیلز کا ورڈ سننے کے بعد دماغ میں کیا آتا ہے؟ سر مطلب بیچنا۔ بیچنا؟ کیا بیچنا؟ کیا بیچنا میرا بچہ؟ سر کچھ بھی، جیسے اچھا کپڑے، جوتے، کھانا، اچھا پانی، سب اوکے، کچھ۔ زبردست زبردست۔ اچھا ایک بات بتاؤ، برا تو نہیں مانو گی میں پوچھ لوں؟ جی تم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے پڑھتی ہو؟ کیا کرتی ہوں؟ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے پڑھتی ہو؟ نہیں تو بیٹا میرا بچہ اتنی آوازیں کیوں آتی ہیں تمہارے ساتھ تم جب بولتی ہو تو؟ ساتھ میں اتنی ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نہیں، تمہارے؟ ہاں نا؟ تم جب اپنا مائک انمیوٹ میں تو اکیلی بیٹھی ہوں۔ تم جب مائک انمیوٹ کرتی ہو نا، اتنی ساری آوازیں آتی ہیں ساتھ میں، دیکھو ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہیں، تم سے زیادہ تمہارے گھر نہیں والوں یقین کرو تم سے زیادہ تمہارے نہیں گھر کمرے والوں کیا چلو بہرحال میں نے نہیں ایسی، کمرے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، میں اکیلی ہوں۔ اچھا بہرحال تم لیپ ٹاپ یوز کر رہی ہو؟ موبائل۔ موبائل کا تم نے جو ہے نا ہینڈ فری بڑا اچھا اعلیٰ کوالٹی کا لیا تھا، عمدہ، اس میں ہوتا یہ کہ تمہاری آواز کے ساتھ ساتھ دوسری آوازیں بھی آتی ہیں، بہرحال چلو نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس کو ضرورتاً انمیوٹ کر لیا کرو، صحیح ہے؟ چلو تھینک یو بیٹا، آپ نے یہ اوکے۔ بتایا، آپ نے تھینک یو، آپ نے یہ بتایا کہ جناب سیلز جو ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہے بیچنا، اور بڑا اچھا ایکسپلین کیا عفرا نے، بولا سر کچھ بھی بیچنا، کپڑے، کھانا، پانی، جوتے، کچھ بھی بیچ دو، موبائل بیچ دو، پرانی گاڑی بیچ دو، اپنا گھر بیچ دو، سیل کہتے ہیں۔ اچھا بھائی اگر ہر چیز کے بیچنے کو سیل کہتے ہیں، اور اگر اکاؤنٹنگ بھی ہر چیز کے بیچنے کو سیل کہے، تو پھر ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ ایک جو ہے جناب کمپیوٹر کی دکان والا جب کمپیوٹر بیچے گا تو وہ اس کے بیچنے کو کیا کہے گا، اور اپنے وہ بیٹھنے کے لیے جو کرسی خرید کے لایا وہ 5 سال پرانی ہو گئی وہ اس کے بیچنے کو کیا کہے گا؟
تو اکاؤنٹنگ نے کہا جب کوئی بھی دکاندار اس سامان کو بیچے جسے وہ لایا ہی کس مقصد کے لیے تھا؟ ریسیل کرنے کی. ریسیل کرنے کے لیے. ایکسیلنٹ. تو اسے بیچنے کو، یعنی ایسے سامان کو کہتے کیا ہے؟ ریسیل کرنے کے لیے جسے لاتے ہیں اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ مرچنڈائز. ایکسیلنٹ. مرچنڈائز. اچھا تو مرچنڈائز جو ہے بیٹا 2 منٹ رک سکتے ہیں ہم لوگ؟ اذان کی آواز آپ کو اگر میرے مائک سے بھی آ رہی ہو. اوکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. فلاح. حی علی الفلاح. لا حول ولا قوة الا باللہ. حی علی الفلاح. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة. خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا محمد. جی پیارے بچوں کنٹینیو کرتے ہیں اپنی کلاس کو. میرے بچوں میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم ورڈ سیلز یوز کرتے ہیں تو سیل کا مطلب کچھ بھی بیچنا، لیکن اکاؤنٹنگ کے کانٹیکس میں سیل کا مطلب ہے صرف اور صرف کیا بیچنا؟ مرچنڈائز. اور مرچنڈائز دنیا کی کسی بھی شے کا نام ہو سکتا ہے جو اس نیت سے خریدی ہو خریدنے والے نے کہ وہ اسے بیچے گا. اچھا جی، تو سیل کسے کرتے ہیں پیارے بچوں؟ جواب یہ مت بول دینا انسانوں کو. نہیں، سیل کسے، کس کو کرتے ہیں؟ سیل کس کیا چیز کرتے ہیں نہیں کہہ رہا، سیل کس کو کرتے ہیں؟ سامان کسے بیچتے ہیں؟ ایسے کہہ دیتا ہوں سامان. ایکسیلنٹ، شکریہ. تو جب کبھی زندگی میں پوچھوں کسٹمر کون ہوتا ہے تو ڈیفینیشن سوچ سمجھ کے بولنا. جو بھی بولے جو سامان جس کو ہم سامان بیچتے ہیں. ایکسیلنٹ افرا فصیح، خوش رہیے. کسٹمر وہ ہے جسے ہم سامان بیچتے ہیں. بہت زبردست ایکسپلین کیا، ماشاءاللہ، خوش رہیے. اور اگر کسی بچے نے کبھی یہ کہا تو اب میں بولوں نہ بولوں، یقیناً کم از کم افرا فصیح تو بولنے کے لیے ہے کہ یہ بولے گی کہ جناب اگر کسی بچے نے بولا کہ کسٹمر وہ ہوتا ہے جو ہم سے سامان خریدتا ہے، تو کم از کم افرا فصیح اسے روک لیں گی اور بولیں گی کہ آپ کسٹمر کا ایکشن مت بتائیں برائے مہربانی. اکاؤنٹنگ ہم اپنے بزنس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بزنس کا ایکشن بتائیں. تو ہمارے بزنس کا ایکشن کیا ہے کہ کسٹمر وہ ہے جسے ہم سامان بیچتے ہیں. تو بیٹا کسٹمر کو سامان کتنی طرح سے بیچ سکتے ہیں پیارے بچوں؟ پھر 2 طرح سے. 2 طرح سے بیچ سکتے ہیں. ایک کسٹمر آیا، اس کو سامان دیا اور بولا لائیے پیسے دے دیجئے. کیش دے دیجیے. اس طرح سے بیچنے کو کہتے ہیں، پڑھیے کیا لکھا ہے، کیش سیل. ایکسیلنٹ، کیش سیل.
اور جب کسٹمر ہمارا جاننے والا ہو, پرانا ہو, کافی عرصے سے ہم سے مال خرید رہا ہو, اور وہ آ کے بولے کہ بھائی مجھے مال دے دو, میں انشاءاللہ تمہیں 10-15 دن 20 دن 25 دن میں پیسے دے دوں گا, وہ کہہ رہے دے دے گا, ہم کہیں گے ہم نے دینے ہیں کیا؟ ہمارا ایکشن دے دوں گا ہوگا کیا؟ ہم کہیں گے ہمیں اس سے پیسے لینے ہیں. تو اب ہمارے پاس اس کسٹمر کا کیا آیا؟ اطمینان سے بولو. کمٹمنٹ. کمٹمنٹ, پرومس. یاد ہے پہلے ہم کسی سے پرومس کر رہے تھے, آج کسٹمر ہم سے پرومس کر رہا ہے. تو کسٹمر جب پرومس کرے, اور کیوں کرے؟ کیونکہ ہم نے اسے مرچنڈائز بیچی ہیں اور اس نے ہم سے پرومس کیا ہے. تو اس طرح پرومس پر بیچنے کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی سیل کہتے ہیں؟ پڑھ لو شاباش. کریڈٹ سیل. کریڈٹ سیلز. اوکے. اور جب کسٹمر ہم سے اس طرح زبانی وعدہ کرتا ہے نا کہ وہ ہمیں پیسے دے گا, وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں گا, تو اس وعدے کو, اس کہی ہوئی بات کو اکاؤنٹنگ کی زبان میں کہتے ہیں کیا؟ اکاؤنٹ ریسیویبل. واج بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو انمیوٹ کرنے کو کہا تھا, آپ نے کیا ہی نہیں تھا اس وقت. سمجھ آ گیا سر یہ اکاؤنٹ ریسیویبل کیا ہوتا ہے وحاج بھائی؟ اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے. چلیں پھر وحاج بھائی شاید کلاس میں نہیں ہے, چلے گئے. تو اکاؤنٹ ریسیویبل آ گئے, ویری گڈ. اکاؤنٹ ریسیویبل سمجھ آیا یہ بتائیے ایمانداری سے. جی آ گیا. ویری گڈ. اکاؤنٹ ریسیویبل کیا ہے؟ زبانی وعدہ. کس نے کیا ہم سے؟ کسٹمر نے. اور ہم کہیں گے کسٹمر نے بے شک بولا ہوگا کہ وہ پیسے دے گا, لیکن ہم کہیں گے ہمیں اس سے پیسے لینے ہیں. تو اسی لیے اس کا نام دیکھو کیا لکھا ہے, اکاؤنٹ. حالانکہ کسٹمر تو کیا بولتا ہے کہ وہ ہمیں پیسے, لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کسٹمر سے پیسے تو اس لیے ریسیویبل ہے. اور جب ہم, اور سپلائر کو ہم کیا بولتے ہیں یاد دلاؤ؟ ہم تمہیں پیسے دیں گے. سپلائر کو ہم بولتے ہیں ہم تمہیں پیسے دیں گے, تو اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ اکاؤنٹ پیبل. مکس اپ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ نہیں سر. نہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مکس اپ نہیں ہوگا. آپ یاد رکھیں گے کہ اکاؤنٹ پیبل سپلائر سے ہم وعدہ کرتے ہیں, اکاؤنٹ ریسیویبل کسٹمر ہم سے وعدہ کرتا ہے. اوکے, the next one is sales return and allowances. وہی مرچنڈائز جو ابھی ابھی ہم نے کسے بیچی تھی؟ کسٹمر کو. کسٹمر اگر ہمیں وہ سامان کر دے, بولیے کیا؟ ریٹرن. تو اس کا نام اکاؤنٹنگ کی زبان میں رکھتے ہیں سیلز ریٹرن اینڈ الاؤنس. کلیئر؟ الحمدللہ ٹرمینالوجی سمجھ آ گئی ہیں. تو بس اب میں مزید آگے بڑھتا ہوں, اور اب میں جو ہے ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز, یعنی ابھی ہیڈ آف اکاؤنٹس اس طرح شروع نہیں کر رہا, لیکن اب میں ایک بالکل ڈفرینٹ جو ہے بات کا آغاز کروں گا, اور دیکھوں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. مجھے بہت سوچ سمجھ کے آپ نے بتانا ہے. میں پھر ڈیفینیشنز پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. کوئی بھی کاروبار آپ کے خیال میں کیا منہ کے بولنے سے شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں. سوال سمجھ آ گیا نا میں نے کیا کہا ہے؟ مطلب آپ نے بولا کاروبار شروع ہو گیا, ایسا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں ہوتا. دو بچوں نے تو بول دیا نا, افرا فسی نے بھی بول دیا, افرا مظہر نے بھی بول دیا, وحاج نے بھی بول دیا کہ منہ کے بولنے سے کاروبار شروع نہیں ہوتا. کیونکہ اگر منہ کے بولنے سے کاروبار شروع ہو تو ابھی آپ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بزنس کے مالک بن جائیں گے, اور بولیں گے سر آپ ہمیں کہاں پڑھا رہے ہیں, ہمیں تو ہمارے تو بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں. تو بھیا منہ کے بولنے سے کاروبار شروع نہیں ہوتا, پھر کاروبار کیسے شروع ہوتا ہے بتاؤ؟ انویسٹ کرنے سے, کوئی پروڈکٹ لینے سے انویسٹ کرنا. ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ, زبردست. جی افرا مظہر نے تو بول دیا, اب افرا فسی بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میں یہ کہتی انویسٹمنٹ سے کام کرنے سے وہاں پر اس میں اچھا کچھ آپ دیں گے تو اس طرح سے بنے گا. اچھا جی, اوکے. گلفشا کچھ ایڈ کریں گے آپ؟ فاج بھائی کاروبار اگر منہ کے بولنے سے شروع نہیں ہوتا تو کاروبار شروع ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کاروبار میں لگانے سے. کاروبار میں کچھ نہ کچھ لگانے سے. اب تو کیا 2 چماٹ لگاؤں؟ 2 چماٹ لگانے سے کاروبار شروع ہو جائے گا؟ نہیں نا. تو پھر کیا لگائیں کاروبار میں بتاؤ, کیا لگائیں؟ شاباش, خوش رہو میرا بچہ. اس کا مطلب ہے کاروبار میں پیسے لگانے پڑتے ہیں. ہاں تو کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟
किसी से छीन लें क्या? बोलो। हमारी सेविंग एक्सीलेंट, अपनी से अपने एक्सीलेंट, पैसे की सेविंग। जबरदस्त। कुछ भाई बहुत ज़हीन है माशाल्लाह आप लोग, मुझे तो इश्तियाक हो गया आप लोगों से मिलने का कि मैं मिलूं तो सही है, ज़हीन लोग हैं कौन। अच्छा भाई बहुत जबरदस्त जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, देखें पता नहीं क्या क्या बोला जा सकता है, लेकिन आप इतना टू दी पॉइंट जवाब देते हैं कि मुझे लाजवाब कर देते हैं। आपने टू दी पॉइंट आंसर दिया, आपने बोला सर जो सेविंग होंगी हमारे पास। आप ये भी तो बोल सकते थे सर अब्बा से बोलूंगा, अब्बा सर 5 लाख रुपए देना, एक दुकान खोल रहा हूँ। बोल तो सकते हो ना, क्यों नहीं बोल सकते हैं? अच्छा आप ये भी कह सकते हो सर बैंक के पास चले जाएंगे कर्जा मांग लेंगे। बोल सकते हो, बहुत सारी बातें। अब सर अपने रिलेटिव से कर्जा ले लेंगे, हमारे मामू बड़ी स्ट्रांग पार्टी है सर, उनसे बोलेंगे मामू जरा 10 लाख रुपए देना, एक कारोबार शुरू कर रहे हैं हम लोग। अरे इसका मतलब है बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन असल बेहतरीन आउटस्टैंडिंग जवाब, यानी जिसको मैंने कहा ना जो बेहतरीन जवाब है वो ये है कि भाई कारोबार करने के लिए सबसे पहले हमारे पास अपना पैसा होना चाहिए। क्योंकि बेटे जब हम मामू के पास जाके बोलेंगे ना मामू जरा 10 लाख रुपए दीजिएगा एक दुकान खोलनी है, तो मामू बोलेंगे बेटा अपना क्या है आपके पास, मेरे 10 लाख भी डुबोगे? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है सब लोगों को? जी ईमानदारी से अच्छे से आनी चाहिए समझ। हाँ देखो भाई अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक और प्यारी सी मिसाल देता हूँ। तुम ऐसी बैंक पहुंच गए सब लोग, और बैंक को बोला बैंक मैनेजर साहब मेरे दिमाग में बड़ा बेहतरीन आइडिया है, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, जरा 20 लाख रुपए दे दें। तो बैंक मैनेजर बोलेगा भाई माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल है आपकी, ये लें 20 लाख रुपए ले जाइए और कारोबार कीजिए। अरे बैंक मैनेजर कहेगा भाई हमसे 20 लाख रुपए लेने आए हो, पहले ये तो बताओ तुमने अपना क्या लगाया है कारोबार में? तुमने अगर 20 लाख रुपए लेकर डिबो दिए तो हम किससे मांगते फिरेंगे? तुम्हारा या तो फिर तुम अपना घर, या तो तुम अपना घर गिरवी रखवाओ फिर हम तुम्हें कर्जा देंगे, या फिर तुम्हारा कारोबार पहले से बहुत जबरदस्त चल रहा है, तुम बड़े नामी ग्रामी बिजनेसमैन हो, तो फिर हम कहेंगे हाँ भाई इनका बिजनेस तो ऑलरेडी बड़ा शानदार चल रहा है, हाँ हाँ इनको कर्जा दे दो। अब तुम खुद सोचो ना, एक मिसाल है देखो, तुम मिसाल के तौर पे कोई बाहर का मुल्क हो और जो है, या फिर यूं समझ लो एक दोस्त है तुम्हारी गैदरिंग में जो क्या करता है लोगों से पैसे मांगता है और फिर बाद में लोग उनसे पैसे मांगते रह जाते हैं और वो उनके पैसे देता नहीं है। ऐसा दोस्त अगर तुम्हारे पास भी आए और तुमसे बोले जरा यार मुझे पैसों की जरूरत है, 1000 रुपए उधार दे दो, तो बताओ क्या कहते हो, दे दोगे? नहीं, क्यों? नहीं क्यों? क्योंकि भाई पैसे ही नहीं देता तो फिर रिटर्न फायदा ही क्या? नहीं करता। हाँ यानी नहीं देगा। उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी मार्केट में पोजीशन खराब है, वो लोगों के पैसे लेके वापस ही नहीं देता, तो आप बोलेंगे मेरे पैसे भी खा जाएगा, तो आप कभी भी नहीं देंगे उसे। तो भाई इसी तरह जब आप किसी दोस्त किसी रिलेटिव या अपने अपने वालिद साहब से भी, देखें एक तो होते हैं मम्मी डैडी बच्चे, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने मम्मी डैडी हैं फिलहाल, या जो बाद में लेक्चर सुनते हैं उसमें से कितने मम्मी डैडी हैं, लेकिन एक होते हैं ना मम्मी डैडी की तो अपने अब्बा से जाके फरमाइश करते हैं अब्बा जरा 20 लाख रुपए दीजिएगा, एक दुकान खोल रहा हूँ कारोबार शुरू कर रहा हूँ। अब्बा पूछते तक नहीं है कि बेटा किस चीज का कारोबार करोगे, वो कहते हैं हाँ नो प्रॉब्लम 20 लाख रुपए कल सिक्योरिटी से ले लेना जाके, आप ले लेते हैं 20 लाख रुपए और कारोबार शुरू कर लेते हैं। और एक अब्बा वो होते हैं जो पूछते हैं बेटा 20 लाख रुपए मुझसे मांग रहे हो, ये बताओ तुम्हारा अपना क्या है, तुमने क्या सेविंग की है, मेरे 20 लाख रुपए डिबो दोगे? मैं तो नहीं दे रहा 20 लाख रुपए तुम्हें, किस शर्त पे दूं? तुम्हें तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स हैं? तुमने तो या तो तुमने कोई मास्टर्स डिग्री ले ली है, तुम्हें बिजनेस करना आ गया है, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या स्किल्स हैं, तुमने क्या आज करके दिखा दिया, तुम्हें नोबेल प्राइज मिल गया क्या इस मुल्क में कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे दूं? इसका मतलब है भाई आपको कोई पैसे तभी देगा जब आपके अंदर स्किल्स होंगी, जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज होगी डिफरेंट जिसको देख के लोग कहेंगे नहीं यार ये बंदा बहुत ऊपर जाएगा। बहुत ऊपर से मुराद वो वाला ऊपर नहीं है कि ऊपर ही भेज दें आपको, नहीं, ऊपर से मुराद यानी ये बहुत तरक्की करेगा, तो फिर लोग कहते हैं नहीं यार इसे पैसे दो, ये हमारे पैसे डबल करके देगा, ये हमें ज्यादा पैसे देगा, ये हमारे पैसे वक्त पे वापस कर देगा, इसे कर्जा दे दो। ठीक है, लेकिन जब आपको सामने वाले के बारे में पता हो कि यार इसका तो अपना कुछ लगा हुआ नहीं है, ये हमसे 20 लाख रुपए लेके जाएगा, कल को बिजनेस खराब हो गया तबाह हो गया तो बोलेगा वो आपके पैसे तबाह हो गए और अब मैं वापस दे दूंगा और पता नहीं कब मिले या ना मिले। हाँ मिले। आई होप आप सबको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है, इसलिए मैंने आपके जवाब देखें, मैं आपके जवाब को अप्रिशिएट करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने इधर उधर की बातें क्यों की हैं? क्योंकि ये इधर उधर की बातें आज आप में से कोई नहीं कर रहा, कल को आप में से कोई भी इधर उधर की बातें करेगा, कोई दूसरा स्टूडेंट आके ये सवाल करेगा तो उस वक्त आप बोलेंगे अरे बड़ा ज़हीन स्टूडेंट है, ये तो देखो कहाँ कहाँ की लेकर आ रहा है, सर अगर अब्बा से ले लिए, सर अगर बैंक से ले लिए, तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर हमें बता चुके हैं कि भाई अगर अब्बा से मांगोगे तो फिर ठीक है, अब्बा जो पैसे देंगे वो अब किसके हो गए? तुम्हारे, और तुमने अपने पैसे वो जो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें पैसे दिए तो तुमने कहाँ लगा दिए? कारोबार में। इसका मतलब है पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें दे रहे हैं,
وہ یہ نہیں دیکھ رہے تم کیا کاروبار کرو گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب تم بینک جا رہے ہو تو بینک اب تمہاری شکل نہیں دیکھے گا. بینک یا تو تمہارا پہلے سے چلتا ہوا بزنس دیکھے گا. وہ پوچھے گا اچھا جی آپ کے کتنے پیسے لگے ہوئے ہیں؟ آپ بولو گے جی میرے بزنس میں 10 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں. اچھا سر کیا ہمارے بولنے سے بینک مینیجر یقین کر لیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. بینک مینیجر کہے گا آپ اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈز لا کے دکھائیں. اور اکاؤنٹنگ ہمیں یہی تو کر کے دکھائے گی کہ ہم جتنا بھی بزنس کر رہے ہیں اس کا سارا پروفائل بنائے گی. جیسے آپ اپنی لائف کا سی وی بناتے ہیں اور سی وی میں سب کچھ پتا چلتا ہے, اسی طرح ہر سال بزنس کی پرفارمنس کو جاننے کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں میرے بچوں؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. سر یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ بزنس کی 1 سال کی پرفارمنس, 1 مہینے کی پرفارمنس, 6 مہینے کی پرفارمنس کیسی رہی. سر پرفارمنس سے کیا مراد ہوتی ہے بھائی؟ کسی بزنس کو اچھا اور برا کس بیسس پہ کہا جاتا ہے بولو؟ پروفٹ اور لاس. ایکسیلنٹ. جو بزنس زیادہ منافع کمائے گا وہ زیادہ اچھا ہے, جو کم منافع کمائے گا وہ کم اچھا ہے, جو منافع نہیں کمائے گا ہم کہیں گے بس صحیح ہے, اور جو نقصان میں ہوگا ہم کہیں گے توبہ توبہ اس میں تو پیسے لگانے ہی نہیں چاہیے. نہیں ہے. ایکسیلنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزنس اچھا برا ہوتا ہے اپنی پروفٹ اور لاس کی بیسس پر. اچھا اور دوسری چیز ہوتی ہے فائنینشیل پوزیشن. پہلے کیا بولا میں نے؟ فائنینشیل پوزیشن. نہیں, پہلے پوزیشن سے پہلے کیا بولا تھا؟ فائنینشیل نہیں سمجھا. پرفارمنس. پرفارمنس ہوتی ہے آن دا بیسس آف پروفٹ اینڈ لاس. اور دوسری چیز ہے فائنینشیل پوزیشن. سر یہ کیا ہوتی ہے کہ آج آپ کے بزنس میں کیا موجود ہے آپ نے اپنے کتنے روپے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بناتی ہے اکاؤنٹنگ, جو ہم پڑھیں گے, یعنی ہمارا سب سے آخری ٹاپک 30 نمبر کا سیکشن سی اسی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پر مشتمل ہے. ہم نے آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہی بنانا سکھانا ہے سب سے آخر میں, فرسٹ ایئر اکاؤنٹنگ میں. اور اس میں ہم یہی سیکھیں گے کہ بزنس کی پرفارمنس کیسی رہی, یعنی بزنس کرنے سے پروفٹ ہوا یا لاس. اور فائنینشیل پوزیشن کا مطلب کیا ہے کہ آج بزنس میں کتنا کیش موجود ہے, آج ہماری دکان میں کتنے روپے کا مال موجود ہے, ہمیں لوگوں سے کتنے روپے لینے ہیں, ہمیں لوگوں کو کتنے روپے دینے ہیں, مالک نے کاروبار میں کتنے روپے لگائے ہوئے ہیں, ہم نے بینک سے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے. یہ تمام باتیں پتہ چلتی ہیں فائنینشیل پوزیشن سے. فائنینشیل پرفارمنس پروفٹ اور لاس بتاتی ہے, فائنینشیل پوزیشن بزنس کا حال بتاتی ہے کہ آج ہماری دکان میں کتنے لاکھوں روپے کا مال موجود ہے, آج مالک نے کاروبار میں کتنے روپے لگائے ہیں. تو جب یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹنٹ بناتا ہے اور بنا کر پھر بینک مینیجر کو لے جا کے دیا جاتا ہے, تو بینک مینیجر اسے ویریفائی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی نے ایسی جعلی بنایا اور لے جا کے بینک مینیجر کو دیا اور بینک مینیجر نے ڈراس سے 20 لاکھ روپے نکالے اور بولا یہ لیں سر آپ کا قرضہ. نہیں, بینک مینیجر اسے ویریفائی کرتا ہے, بزنس کے چکر لگاتا ہے, آ کے دیکھتا ہے, رینڈم چیک کرتا ہے, اور جب وہ سارے کام کر لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے اچھا تمہارے 10 لاکھ, تمہارے بالفرض 50 لاکھ روپے لگے ہیں اور تم ہم سے کتنے مانگ رہے ہو؟ صرف 5 لاکھ روپے. یہ لو 5 لاکھ روپے قرضہ. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے ان کے اپنے کتنے لگے ہیں 50 لاکھ. اگر ان کو نقصان ہوا بھی 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کا, تو یہ پھر بھی بآسانی ہمارے 5 لاکھ روپے ادا کرنے کے قابل ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ بینک ہمیں قرضہ دے کے بھول جاتا ہے. بینک قرضہ دینے کے بعد ہمارا چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. ہر 6 مہینے کے بعد, ہر 3 مہینے کے بعد, ہر سال کے اینڈ پر بینک ہم سے بولتا ہے کہ جی آپ اب آپ کی فائنینشیل پرفارمنس کیا ہے, اب آپ کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیا ہے. وہ اس کو مانیٹر کرتا رہتا ہے, اور جہاں لگتا ہے کہ ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے, ہماری فائنینشیل پرفارمنس خراب ہو رہی ہے, بینک کہتا ہے آپ اپنا ہمارے پیسے ہمیں فوراً واپس کریں. آئی ہوپ آپ میری بات بہت اچھے سے سمجھے ہوں گے. یہ بالکل وہی والی پوزیشن ہے کہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کا دوست جو ہے اس کی مالی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, وہ اس کا بزنس دن بدن ڈوب رہا ہے. تو آپ اس کے پاس جائیں گے اور کیا بولیں گے؟ ارے یار مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے. یہ نہیں بولیں گے تمہارا بزنس ڈوب رہا ہے, کیا بولیں گے؟ ارے یار مجھے بزنس بڑے پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ وہ بڑے مسئلے مسائل ہیں, میرے پیسے واپس دے دو. یہی کریں گے نا آپ بھی. تو بینک بھی یہی حرکت کرتا ہے, سمپل. ٹھیک ہے, میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے میری بات بہت دھیان سے سنی ہے تو اللہ کے حکم سے میری بات سمجھ آ گئی. لیکن میں خوش اس بات پہ ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست جواب دیا. کسی بھی بزنس کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو انویسٹمنٹ کون کرتا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اوپر سے لوگ آتے ہیں الگ سے؟ اللہ تعالیٰ الگ سے نازل فرماتے ہیں؟ نہیں. ایگزیکٹلی. بزنس میں انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں, ہم خود کرتے ہیں. زبردست بات. اچھا تو میں ایک کام کرتا ہوں, میری ایک شیٹ ہے, میں ذرا وہ شیٹ کھول لوں تو پھر آپ کو بڑا اچھا ذرا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے.
ایک شیٹ میں کھولنے لگا ہوں, یہ شیٹ میں آپ کو بڑا فائدہ ہونے لگا ہے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. آئیے تھوڑا سا ذرا اس کی فارمیٹنگ آگے پیچھے ہو گئی ہے کیونکہ میں مستقل کچھ نہ کچھ معاملات کرتا رہتا ہوں. تھوڑی سی فارمیٹنگ صحیح کر دیتے ہیں اس کی, انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا آپ کو اس سے بہت. اچھا جی چلیں, اوکے جی, یہ بالکل بالکل اسٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے, اور بہت امپورٹنٹ بات کا آغاز ہو رہا ہے اس بات سے, کیا کہ بھائی کاروبار میں سب سے پہلے کچھ نہ کچھ لگانا پڑتا ہے. کاروبار میں سب سے پہلے کچھ نہ کچھ لگانا. اچھا تو ایک بات بتاؤ بھائی, ذرا سمجھ کے, سوچ سمجھ کے, جب ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں ہمارے پاس ہماری سیونگ ہوتی ہیں 20 لاکھ روپے. ہم وہ 20 لاکھ روپے لے جا کے دکان میں رکھ دیتے ہیں اور پھر شٹر بند کر کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 20 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے کب بنیں گے. نہیں. پھر کیا کرتے ہیں 20 لاکھ روپے کا کیا کرتے ہیں وہ 20 لاکھ. ایکسیلنٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہو وہاج. ہم وہ 20 لاکھ روپے کیش کی مدد سے دکان اگر خریدنی ہے تو دکان خریدتے ہیں, فرنیچر خریدتے ہیں, اور پھر جس چیز کی ہم نے دکان کھولی ہے, کیوں بھائی کیا بولا میں نے گلفشا؟ وہ اس کا ہاں بالکل بول سکتی ہیں افرافسی, آپ بھی بول سکتے ہیں. جس چیز کی ہم نے دکان کھولی اس دکان میں کھولی, اس کی مرچنڈائز لیتے ہیں. ایکسیلنٹ, ہم وہ مال لا کے رکھیں گے. او بھائی ہم بہت سارے صوفے تھوڑی لا کے رکھیں گے, کسٹمر آ کے بیٹھے ہم کہیں گے چلو صوفے سیٹ ایک لے آؤ, صحیح ہے, ایک پنکھا لگا لو فی الحال, ابھی 2 لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ابھی اپنے لیے لگا لو, کسٹمر کے لیے لگانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. یعنی انیشیل اسٹیج پر ہم وہ جو پیسے ہم نے کاروبار میں لگائے اس پیسے کو ہم کیا کر رہے ہیں, بولو. پیسہ کاروبار میں انویسٹ تو ہو گیا, انویسٹ تو کر دیا نا, انویسٹ کر دیا ہم نے, لیکن اب ہم اس پیسے کو کیا کر رہے ہیں, رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں اس پیسے پہ کہ یہ بڑھ جائے. ہم اس پیسے سے کیا کر رہے ہیں, سامان لا رہے ہیں اور پھر پرچیز کر رہے ہیں. تو میں آسان لفظوں میں کہوں گا, ہم پیسوں, آسان عام انسانوں والی زبان بولو, ہم پیسوں کو کیا کرتے ہیں, یوز کر رہے ہیں, ایکسیلنٹ, خرچ کرتے ہیں. بہترین, آپ خرچ بھی کہہ سکتی ہیں. اور میں آسان, یہ کسی نے بولا آپ میں سے, میں آواز پہچان نہیں سکا, کسی نے کہا یوز کرتے ہیں, یوز, یہ بہترین لفظ ہے. بالکل, کس نے کہا, میں نے, گلفشا. گلفشا نے کہا. بہت شکریہ گلفشا آپ کا. دیکھیں ہم سب, دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے, اکاؤنٹنگ الہامی کتاب نہیں ہے, اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے, انسانوں نے بنائی ہے. تو یہ انسانوں کے مزاج سے ملتی جلتی ہے. انسان کا مزاج کیا ہے, آپ پیسوں کو کیا کرتے ہیں, آپ پیسوں کو, آپ کے فادر, آپ کے پیرنٹس, آپ کے مدر آپ کو پیسے دیتی ہیں, پاکٹ منی دیتی ہیں, آپ خدا نہ خواستہ کسی بچے کو پڑھا کے اس کے مستقبل سے کھیلتے ہیں, آپ کو فیس ملتی ہے, آپ اس پیسوں کو کیا کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں. بھائی ابے سیو تو کرتے ہیں, سیو کر کے کیا آپ زندگی بھر سیو ہی کرتے رہیں گے, سیو کر کے اس پیسے کو اگر سیو کر لیا, اب بہت سارا پیسہ ہو گیا, پھر اس پیسے سے اپنے لیے گاڑی خرید لیتے ہیں, اس پیسے سے اپنے لیے موبائل خرید لیتے ہیں, کرتے ہیں. یعنی ہم اس پیسے کو سیو کرنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں, اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے لیے یوز کرتے ہیں, اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم بنیادی طور پر پیسے کو کاروبار میں لگانے کے بعد, کیا کرنے کے بعد, لگانے سے مراد انویسٹ, پیسے کو پہلے بزنس میں کیا, انویسٹ. اور انویسٹ کیوں کیا, کیونکہ اس پیسے سے ہم خریدیں گے مال, اس پیسے سے ہم کاروبار کو آپریٹ کریں گے, چلائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے پیارے بچوں؟ جی. تو جو چیزیں ہم کاروبار میں لگاتے ہیں کاروبار کو چلانے کے لیے, کاروبار میں لگاتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, کیا کرنے کے لیے, کاروبار کو چلانے کے لیے. تو کاروبار, بھائی دیکھو نا, پیسے نہیں ہوں گے کاروبار خود بخود چلے گا, بولو. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ دکان میں جا کے بیٹھ گئے ہیں تو دکان چلنی شروع ہو جائے گی. ابے بھائی دکان میں اپنے لیے پنکھا لگاؤ, فرنیچر خریدو, پھر مال خریدو, شیلف خریدو, ریکس خریدو, جس میں مال رکھو گے وہ خریدو, بل بک خریدو, پین خریدو, تاکہ جب کوئی آئے تو اسے بل بنا کے دو, سامان بیچو. اس کا مطلب ہے بھائی
بہت سارے خرچے ہیں جو تمہیں کرنے ہیں، لیکن یہ سارے خرچے تب ہو سکیں گے جب تمہارے پاس کاروبار چلانے کے لیے پیسے موجود ہوں گے، اور اس پیسے کو صرف رکھنا نہیں ہوگا، اس پیسے کو کرنا ہوگا یوز. استعمال. ایکسیلنٹ. اس پیسے کو کیا کرنا ہوگا؟ استعمال، یوز. اس کا مطلب ہے کہ بھائی بزنس جو ہے وہ تبھی چل سکتا ہے جب ہم بزنس میں موجود چیزوں کو کیا کریں؟ یوز. اچھا چلیں آپ اب تھوڑا سا آپ کی بات کر لیتا ہوں. ابھی آپ پڑھائی کرتے ہوئے چیزوں کو کیا کر رہے ہیں؟ یوز کر رہے ہیں. پین کو کر رہے ہیں یوز، رجسٹر کو کر رہے ہیں یوز، کتاب کو کر رہے ہیں یوز، اور اب تو موبائل بھی ہو رہا ہے پڑھائی میں یوز، ہینڈ فری بھی ہو رہا ہے یوز. صحیح ہے. آپ جس چیئر پہ، جس صوفہ سیٹ پہ آپ تشریف فرمائیں وہ بھی ہو رہا ہے یوز. اس کا مطلب ہے پیارے بچوں تھوڑا غور و فکر تو کریں. ارے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو کر رہے ہیں یوز. اور اگر نہ کریں یوز تو ہمارے لیے زندگی گزارنا ہو جائے مشکل. تو بھیا جب ایک انسان بغیر چیزیں استعمال کیے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا تو ایک کاروبار بغیر چیزیں استعمال کیے چل سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے یہ الحمدللہ سمجھ آ گیا کہ کاروبار میں چیزیں ہونی چاہیے کیا کرنے کے لیے؟ یوز. تو جو چیزیں کاروبار میں استعمال کرنے کے لیے ہونی چاہیے انہیں کہتے ہیں ریسورسز. کیا کہتے ہیں؟ ریسورسز کا مطلب ذرائع. اچھا ریسورسز دو طرح کی ہوتی ہیں، جلدی سے جملہ ادا کرتا ہوں کہیں کلاس ختم نہ ہو جائے. ریسورسز دو طرح کی ہیں، ایک نیچرل اور ایک مین میڈ. اچھا سمجھ میں نہیں آیا؟ نیچرل ریسورسز وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اور وہ قیامت تک فائدہ پہنچاتی رہیں گی، اور مین میڈ وہ ہیں جو انسان بناتا ہے اور ایک خاص وقت تک چلتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. مثلا چلو اب جلدی سے نیچرل ریسورسز کی مثال دو. کون سی؟ نیچرل، قدرتی، جو اللہ پاک نے بنائی. بولو. پہاڑ. منرلز، پہاڑ، ہوا، پانی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئلہ اور گیس، اور اسی طرح فوریسٹ، جنگلات، صحیح ہے، سمندر. یہ سب اللہ پاک نے بنایا، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی، اور یہ سب کائنات میں ہم رہ کر اس کائنات کی چیزوں کو کرتے ہیں. یوز. تو ہماری زندگی گزرتی ہے نا اچھے سے. ہم جو ہے جب یہ پیسوں کا تصور نہیں تھا، جب اس طرح سے نہیں ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا پرانے زمانوں میں کہ لوگ خود کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے اناج اگاتے تھے. صحیح ہے، حلال جانوروں کو، حلال پرندوں کو شکار کر کے کھاتے تھے. سمجھ تو نہیں آ رہا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ تو تھے ہی نہیں اس وقت. ابھی تو میں کون سا تھا بھائی، میں کون سا بابا اعظم کے زمانے کا ہوں. ہم سب نئے ہیں، جدید دور کے ہیں، لیکن کام کی بات یہ ہے کہ پرانے زمانوں میں لوگ اپنے کھانے پینے کا انتظام اسی طرح کرتے تھے. آج تو ہر شخص کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ پیسہ. پیسے کی مدد سے آپ ہر چیز خرید لیتے ہیں، لیکن پرانے زمانوں میں پیسوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو کیا کرتے تھے لوگ؟ نیچرل ریسورسز کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو. اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں بہت سارے ایسے سمندر کنارے بسنے والے لوگ ہیں، گاؤں دیہات ہیں، جو سمندر سے ریسورسز نکال کر کھاتے بھی ہیں اور اسے بیچتے بھی ہیں. ایسا ہے نا؟ کسان آج بھی کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان آج بھی کھیتی باڑی کرتا ہے اور وہ اناج اگا کر، فصل اگا کر بیچتا ہے، اور اس سے وہ اپنی باقی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ گھومے، اس کے گھر میں بھی پنکھا چلے، تو وہ اپنی باقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اناج اگا کر کھاتا بھی ہے، اپنے گھر میں بھی رکھتا ہے اور بیچتا بھی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا. تو یہ سب کیا ہیں؟ جن چیزوں کے آپ نے نام لیے یہ سب ہیں نیچرل ریسورسز، جن کے نام ہم نے لیے. اب ذرا مین میڈ ریسورسز پہ آ جائیں. بلڈنگ، صحیح ہے، فرنیچر، موبائل، یہ سب کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا. اور انسان کی بنائی ہوئی چیز وقتی ہے، چاہے وہ 100 سال چلے، 50 سال چلے، 200 سال چلے. اللہ نے جو بنا دیا وہ قیامت تک فائدہ پہنچاتا رہے گا. لیکن جو انسان نے بنایا وہ 10 سال، 20 سال، 50 سال. یہ جو بلڈنگیں کھڑی ہوتی ہیں، آپ کے خیال میں کہ یہ بلڈنگیں زندگی بھر کھڑی رہیں گی؟ نہیں. بلڈنگ کی بھی لائف ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ بولیں گے نہیں سر پاکستان میں تو نہیں ہوتی. ہاں بھیا پاکستان میں نہیں ہوتی، پاکستان میں گاڑی کی بھی لائف نہیں ہوتی. لیکن باہر کے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں اچھی خاصی سیدھی سادی شریف کھڑی ہوئی بلڈنگ کو وہ بم لگا کے کیا کرتے ہیں؟
ختم کر دیتے गिरा देते हैं. کیوں گرا دیتے ہیں؟ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں چلو آؤ بلڈنگ گراتے ہیں. نہیں، ارے بھائی ان کے مطابق وہ بلڈنگ کی لائف پوری ہو چکی ہے، اس سے کہ پہلے کہ وہ خود گر جائے وہ اسے گرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ بلڈنگ کی لائف پوری ہو گئی. 5 سال 6 سال 8 سال کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی گاڑی اتنی چل چکی ہے کہ اب روڈ پہ وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ گاڑی کو اسکریپ کر دیتے ہیں یا پھر وہ گاڑی کو پاکستان بھیج دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں یہ بتاؤ ایمانداری سے. جی آگے. چلو آخری منٹ چل رہا ہے، الحمدللہ تمہیں نیچرل ریسورس اور کون سی ریسورس، مین میڈ ریسورسز سمجھ آ مین گئی ہیں. میڈ. کل انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ سورسز کیا ہوتی ہیں. یہ جو ریسورس آتی ہیں بزنس میں، ہم اپنے گھر کی بات